أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. معرفت الصحابہ کا یہ دوسرا درس ہے، اور کل کے درس میں جو میں نے بات آپ کے سامنے رکھی ہے، سب سے پہلا جو درس تھا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی سیرت کو پڑھنا، ان کے فضائل سے واقف ہونا اور ان کی کارکردگی کو اپنی معلومات میں لانا، یہ ہمارے واجبات میں سے ہے. ہمارے اسلاف نے اس کو بطور موضوع پڑھنے پڑھانے سے متعلق جو سنجیدگی کا مظاہرہ کیا، اس کی کیا کیا صورتیں اور شکلیں تھیں، وہ میں نے آپ کے سامنے کل کے درس میں ذکر کیا ہے. مجھے ایک اسی سے جڑی ہوئی بات آپ کو بتانا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ان کی زندگی کو پڑھنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے. یہ اس لیے بھی کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے ہمیں جو محبت ہونی چاہیے، وہ محبت ایک فطری جو ہوتی ہے، انسان کو ایک انسان بھا جاتا ہے، اچھا لگتا ہے. کسی کی گفتگو سے، کسی کی سیرت پڑھ کر کے، کسی کی خوبیوں سے، کسی کی چال چلن سے، کسی کے معاملات سے ایک فطری محبت ہو جاتی ہے. کبھی دور ہی سے کسی انسان کو کسی سے محبت اور لگاؤ ہو جاتا ہے. لیکن صحابہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے. صحابہ کا معاملہ یقیناً ایک مسلمان کا بھی معاملہ ایسا نہیں ہے. ایک مسلمان کو بھی ایک شخص چاہتا ہے وہ اللہ کے لیے چاہے، فطری محبت کے ساتھ ساتھ. ایک شخص کو ایک ماں سے محبت ہوتی ہے فطری، لیکن بحیثیت ایک مسلمان ماں کی اس کی محبت میں ایک زائد چیز آتی ہے. تو بالکل ویسی صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی محبت ایک عبادت ہے، ایک وسیع معنی میں. تو صحابہ کی زندگی کو پڑھنے پڑھانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمارے دل میں ان کی محبت ہونی چاہیے. ان کی محبت کیسے آئے گی جب ہم کو ان کی معرفت نہیں ہے، ہم ان سے واقف نہیں ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں کہ مجھے فلاں آدمی سے بہت محبت ہے، ٹھیک ہے، کیوں بتائیے، 1 2 3 کچھ باتیں بتائیے. نہیں، میں ان کو تو جانتا ہی نہیں ہوں، میں سرے سے ان سے واقف ہی نہیں ہوں، لیکن مجھے ہے بڑی محبت. تو عقلاء کے ہاں، اولو الالباب کے ہاں، دانش مند لوگوں کے ہاں اس بات کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی وقعت نہیں. صحابہ کی جو محبت ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں میں ڈال رکھی ہے الحمدللہ. کوئی بھی مسلمان دیکھ لیجیے آپ، صحابہ سے متعلق اس کا جذبہ اور اس کی گرم جوشی الگ ہوتی ہے. لیکن علمی اعتبار سے محبت اسی وقت آتی ہے جب آپ علمی اعتبار سے ان سے واقف ہوں، یہ ضروری ہے. بہرحال صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے محبت بھی بہت اہم چیز ہے. ان کی معرفت ایک بڑا حصہ ہے ان کی محبت دل میں آنے کے لیے. میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی الجامع الصحیح کی کتاب المناقب، کتاب فضائل الصحابہ، کتاب فضائل الصحابہ، یعنی میں اس کی بات کر رہا ہوں، کتاب صحیح بخاری کی. صحیح بخاری میں کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب ہے، اس میں عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے کی جو فضائل ہیں، جو ان کے جو مناقب ہیں، اس ضمن میں اس حدیث کو لائے ہیں. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے. اس میں ایسے الفاظ آتے ہیں کہ ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. ان رجلا، وہ شخص کون ہے؟ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اچھی خاصی طویل بحث کی ہیں سلسلے میں، اور بہت دلچسپ ہے الحمدللہ. تو نتیجہ یہ ہے کہ یہ اعرابی وہی اعرابی ہیں. ان رجلا ہے نا، وہ شخص ایک اعرابی ہیں، ایک دیہاتی شخص ہے وہ. اور یہ وہی شخص ہیں جو ہم عام طور پر احادیث میں پڑھتے ہیں نا، کہ ایک اعرابی مسجد میں آئے اور آ کر کے جو ہے طہارت کر دی، انہوں نے پیشاب کر دیا تھا، اور اللہ کے رسول نے پانی بہانے کا حکم دیا نا. تو وہ جو اعرابی ہیں یہ وہی اعرابی ہیں. سبحان اللہ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ انہوں نے ہی اللہ کے رسول سے یہ سوال کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. سوال کس سے متعلق تھا؟ قیامت سے متعلق، کہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ جو دلچسپیاں تھیں کہ قیامت کب آئے گی، ایک صحیح رخ دیا اللہ کے رسول نے کہ قیامت جب آئے گی
آپ اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ ماذا اعددت لها، کہ آپ نے اس کے لیے کیا تیار کر کے رکھا ہے؟ یہ جو دیہات کے جو لوگ ہوتے ہیں، خاص کر ہم احادیث میں جو پڑھتے ہیں، ہم شہری لوگ ہیں تو جلدی نہیں سمجھ پاتے ان سب چیزوں کو. تو احادیث میں جو ہم پڑھتے ہیں کہ ایک دیہاتی آئے تو ان کے مزاج سے، ان کے ماحول سے ہم جتنے واقف ہوں گے تو پھر یہ سب جو لطیف باتیں ہیں وہ سمجھنے میں بڑی مدد ملتی ہیں. تو ان کا مزاج کیا ہوتا ہے، اس کے کیا فوائد ہوتے ہیں، اور کچھ نقصان بھی ہوتے ہیں تو کیا نقصان ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو جب اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا کہ کیا تیاری کی آپ نے، تو انہوں نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ لا شیء، میرے پاس کچھ نہیں، الا انی احب اللہ ورسولہ، میں بس اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، میرے دل میں جو چاہت ہے، محبت ہے بحیثیت دین اور ایمان کی بنیاد پر، وہ میرے پاس ہے. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم انت مع من احببت، ایک اصول بتا دیا اللہ کے رسول نے، آپ جنت میں ان کے ساتھ ہوں گی جن سے آپ محبت کریں گے. محبت سے مراد یعنی الحب فی اللہ، اللہ کی خاطر جن سے آپ محبت کریں گے. ابو طالب کی محبت اللہ کے رسول کے لیے تھی نہیں تھی، لیکن وہ فی اللہ نہیں تھی، اللہ کی خاطر نہیں تھی، اللہ کے لیے نہیں تھی، اللہ کے دین کے لیے محبت نہیں تھی. وہ ایک چاچا اور بھتیجے کی محبت تھی، ایک خونی محبت تھی، خونی رشتے کی بنیاد پر محبت تھی. کبھی کسی کو سماجی زندگی کی بنیاد پر محبت ہوتی ہے، وہ محبت الگ ہے. تو یہ محبت کی جو بات کی گئی کہ انت مع من احببت. اب میرے موضوع سے متعلق بات کیا ہے؟ میرے موضوع سے متعلق بات یہ ہے کہ اس حدیث کے راوی کون ہیں؟ انس بن مالک رضی اللہ عنہ. وہ کہتے ہیں کہ اس بات کو جو ہم نے رسول اللہ سے سنا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کہا کہ ما فرحنا بشیء فرحنا بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کسی بھی بات سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی کہ اللہ کے رسول کی اس بات سے ہوئی کہ انت مع من احببت، آپ جنت میں ان کے ساتھ ہوں گے جن سے آپ اللہ کے لیے محبت کریں گے، جن سے آپ کا لگاؤ ہوگا آپ ان کے ساتھ جنت میں ہوں گے. اس بات سے ہمیں خوشی ہوئی. اچھا خوشی، اب اس بنیاد پر انس بن مالک کہتے ہیں رضی اللہ عنہ فانا احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وابا بکر وعمر وارجو ان اکون معهم بحبی ایاہم. میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، ابو بکر سے، عمر سے، ان کا مقام دیکھیں آپ، وابا بکر وعمر، میں ابو بکر اور عمر سے محبت کرتا ہوں اور مجھے قوی امید ہے، وارجو ان اکون معهم، میں جنت میں ان کے ساتھ ہو جاؤں گا. کیوں؟ بحبی ایاہم، ان کے تئیں میری محبت کی وجہ سے. وَإِن لَمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ، بھلے ہی اللہ کے رسول، ابو بکر، عمر، ان کے جو اعمال ہیں، ان کا جو تقویٰ ہے، ان کی جو طہارت ہے، ان کا جو اخلاص ہے، ان کا جو اللہ سے تعلق اور لگاؤ ہے، اور ان کے جو اعمال صالحہ ہیں، وہ تو میں انجام نہیں دے پاؤں گا، شاید میرے پاس وہ نہیں ہے، لیکن میری جو محبت ہے نا تو میں ان کے ساتھ رہوں گا جنت میں. بات واضح ہوئی آپ کو؟ تو ہمیں صحابہ سے محبت کیسے ہوگی؟ ایک ہے عمومی محبت، جب تک ہم ان کے فضائل سے واقف نہیں ہوں گے، ان کی قربانیوں سے واقف نہیں ہوں گے، ان کے کردار سے واقف نہیں ہوں گے، اللہ نے ان کی کیسے تعریف کی، اللہ کے رسول کو انہوں نے کیسے مدد کی، انہوں نے کیسے تعاون کیا، جب تک ان سب چیزوں سے واقف نہیں ہوں گے تو وہ پھر وہ محبت کیسے آئے گی؟ پھر کیسے ہم کہیں گے کہ مجھے ابو بکر سے محبت ہے، مجھے انس بن مالک سے محبت ہے، کیسے کہیں گے ہم؟ تو یہ چیز ہے. ایک اور حدیث آتی ہے جو متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری میں، کتاب الادب میں، اور صحیح مسلم کی کتاب الجہاد والسیر میں، کتاب البر والصلہ میں. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے، اور وہ بھی اعرابی تھے، ایک دیہاتی تھے. ان کا جو نام ابن حجر نے بیان کیا ہے رضی اللہ عنہ، ان کا جو نام ہے صفوان ابن قدامہ رضی اللہ عنہ. وہ آئے اللہ کے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول کیف تقول فی رجل یحب قوما ولما یلحق بہم، آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہیں گے جو شخص کے ایک ایسی قوم سے محبت کرتا ہے جن سے وہ جڑا نہیں ہے، جن سے ابھی اس کا تعلق نہیں ہوا ہے، وہ ان کے زمانے کا نہیں ہے یا ان کی جگہ کا نہیں ہے، ان کی صحبت میں نہیں رہا ہے زمانی اعتبار سے یا مکانی اعتبار سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المرء مع من احب، ہر شخص ان کے ساتھ ہوگا جنت میں جن سے وہ محبت کرے گا. آج ہم ابو بکر عمر کا زمانہ پائے ہیں، رسول اللہ کا زمانہ پائے ہیں؟ نہیں. المرء مع من احب.
تو یہ محبت ایک ہوتی ہے عمومی حیثیت ایک مسلمان کی، ایک ہوتی ہے علم کی روشنی میں جو محبت ملتی ہے، وہ محبت اصل ہے، وہی معیار ہے، وہی اساسی چیز ہے۔ اسی لیے آپ دیکھو، میں نے کل ایک کتاب کا حوالہ دیا تھا، شرح اصول اعتقاد اہل السنہ والجماعہ، ابو القاسم ہبۃ اللہ ابن الحسن اللالکائی کی رحمہ اللہ، 418 ہجری سے وفات ہے ان کا۔ انہوں نے جو باب قائم کیا تھا کہ ان معرفت فضائل الصحابہ سنہ، سنہ، اس سلسلے میں انہوں نے جو آخری قول پیش کیا ہے امام لالکائی رحمہ اللہ نے، وہ ابو زرعہ الرازی کے حوالے سے۔ ابو زرعہ الرازی جانتے ہیں نا، ابو زرعہ الرازی، عبید اللہ بن عبد الکریم الرازی، امام من الائمہ المشہورین، بہت بڑی شخصیت، 264 ہجری سن وفات ہے، بہت عظیم عالم دین۔ اب جانتے ہیں امام ذہبی نے کیا کہہ دیا ان کے بارے میں؟ مناقبہ تطول۔ ہم بولتے ہیں ان کے بارے میں کیا بتاؤں بھی، بہت ہے، کہا کہ جو ہے ان کی مناقب اتنے ہیں کہ جو ہے ہمارے پاس 3 جلدوں میں جو دکتورہ کا رسالہ ہے۔ تو ابو زرعہ الرازی رحمہ اللہ بہت عظیم علماء مرتبہ عالم دین۔ بہرحال صحیح بخاری میں ان کی روایت نہیں، صحیح مسلم کی روایت میں سے۔ تو ابو زرعہ الرازی رحمہ اللہ اپنے استاذ قبیصہ ابن عقبہ، 215 ہجری سے وفات ہے، کتب ستہ کے رجال میں سے ہیں۔ ان کے حوالے سے کہتے ہیں کہ قبیصہ ابن عقبہ نے کہا کہ حب الصحابۃ کلہم سنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کل صحابہ سے محبت یہ ہمارے عقیدے میں داخل ہے، ہمارے منہج میں داخل ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ من السنہ یعنی یہ مطلب فرض ہے، یہ ہمارے فرائض میں سے، ہمارے واجبات میں سے ہے، ہمارے عقیدے کا حصہ ہے یہ۔ بہرحال اس اعتبار سے بھی صحابہ کو پڑھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول کا جو دین ہے نا، وہ دین ہم تک پہنچانے والے صحابہ ہیں۔ بھلا جن سے ہمیں دین ملا ہے ہم ان سے واقف نہیں ہونا ہے؟ ہر 2 اعتبار سے واقف ہونا ہے، یعنی اس اعتبار سے بھی واقف ہونا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں، خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے دین پہنچانے کا ہمیں سبب بنایا، صحابہ۔ اس وجہ سے بھی جاننا ہے کہ آپ دین کن سے لے رہے ہیں۔ صحابہ کی بات الگ ہے، الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ کی عدالت پر ہم مستقل ایک موضوع کے تحت گفتگو کریں گے آگے انشاءاللہ۔ لیکن سند جب آتی ہے تو ایک راوی سے متعلق اسی لیے تو دراسہ کیا جاتا نا، اسی لیے تو ان کے سے متعلق ساری معلومات لی جاتی ہیں کہ آپ دین کن سے لے رہے ہیں، وہ دین لینے کے قابل ہیں کہ نہیں ہیں۔ اس کے لیے اصول ہیں، ضوابط ہیں۔ محدثین نے ایک عجیب، ایک انوکھا جو ہے مطلب تعجب خیز کام کیا نا۔ تو صحابہ سے متعلق ہر 2 اعتبار سے واقف ہونا ہے، اس اعتبار سے بھی کہ وہ کون خوش نصیب لوگ ہیں، وہ نام کیا ہے ان کا، کون ہے، ان کی زندگی کیا ہے، اس اعتبار سے بھی کہ جو ہے مطلب وہ صحابہ کی زندگی سے ہم واقف ہوں۔ تو صحابہ سے متعلق اس لیے بھی ہمیں پڑھنا چاہیے کہ وہ شریعت کو کے ناقلین ہیں، وہ شریعت انہی کے واسطے سے ہم تک پہنچی ہے۔ اب دیکھو صحابہ سے متعلق لکھی گئی جو کتاب ہے، قدیم کتاب، ابو عمر ابن عبد البر کی رحمہ اللہ، 463 ہجری سے وفات ہے۔ یورپی علماء میں، اندلس کے علماء میں مطلب قداور شخصیت، عظیم عالم دین، ابن عبد البر رحمہ اللہ۔ ان کی ایک کتاب ہے الاستیعاب فی معرفت الاصحاب۔ الاستیعاب کیوں نام رکھا انہوں نے، میں انشاءاللہ مستقل بتاؤں گا باذن اللہ تعالی۔ الاستیعاب فی معرفت الاصحاب ان کی جو کتاب ہے، اس کے مقدمے میں انہوں نے لکھا کہ انما وضع اللہ اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الموضع الذي وضعهم فیہ، کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اللہ نے جس جگہ میں رکھا ہے، ان کا جو مقام، مرتبہ، ان کی جو منزلت ہے نا، کہا کہ بثنائہ علیہم من العدالۃ والدین والامانہ لتقوم الحجۃ علی جمیع اہل الملہ، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صحابہ کا جو مقام بیان کیا ہے نا قرآن میں، احادیث میں، رسول اللہ کے ذریعے سے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کی جو عدالت بیان کی گئی ہے، ان کا جو دین بیان کیا گیا ہے، ان کی جو امانت داری بیان کی گئی ہے، سب چیزیں آ گئی ہیں اس کے اندر، تاکہ دنیا بھر کے لوگوں پر حجت قائم کرنے کے لیے کہ بما ادوہ عن نبیہم صلی اللہ علیہ وسلم من فریضۃ و سنہ، کہ کل کا کل دین یہی ہے جو اللہ کے رسول سے امت تک پہنچائے ہیں۔ تو اللہ نے ان کی عدالت بیان کی کہ ان کی شخصیت پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، ان کے دین پر، ان کی امانت داری پر، کیونکہ اللہ کے رسول کا پورا دین انہوں نے ہی پہنچایا ہے۔ ان کی شخصیت ہی اگر متاثر ہو، داغدار ہو، ان میں اگر امانت داری نہ ہو، انہی کا دین متاثر ہو،
انہی کی عدالت ساقط ہو تو پھر دین کہاں سے لیں گے آپ؟ تو اللہ نے ان کی عدالت بیان کی، اللہ کی عدالت بیان کرنے کے بعد پھر کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے ان کی تعدیل کی، اللہ نے ان کی ثنا کی، تعریف کی، ان کے دین میں کیا مقام مرتبہ ہے، سبحان اللہ۔ دیکھیں ابن عبد البر نے کتنی بڑی بات کی، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ سورۃ الاحزاب کی آیت ہے، احزاب کی آیت کا ایک حصہ ہے۔ اب غور کیجئے کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے نمونہ ہے نا، وہ نمونہ کیا ہے؟ وہ پوری احادیث ہے نا، پوری شریعت ہے۔ اس شریعت کو پہنچانے والے کون لوگ ہیں؟ کون وہ نمونہ ہم تک پہنچائیں؟ ان کی شخصیت ہی اگر داغدار ہو، ان کی شخصیت ہی مجہول ہو، ان کی شخصیت ہی مطلب کیا کہتے ہیں یعنی ساقط الاعتبار ہو، تو پھر اس نمونے کو کیسے لیں گے آپ؟ اللہ نے اس نمونے کی حفاظت کی، اس نمونے کو ایک محفوظ ایک معتبر لوگوں سے، مستند لوگوں سے، جن کے فضائل اللہ نے بیان کیے، جن کی تعریف اللہ نے کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نمونے کو ان افراد کے ذریعے سے امت کو پہنچایا آگے۔ نقطہ واضح ہو آپ کو؟ صحابہ کی زندگی کو اس لیے بھی پڑھنا چاہیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ یعنی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق نبوت کی دلیل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سورۃ الفتح کے آخری آیت ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا۔ یہ جو آیت کریمہ ہے نا، یہ جو آیت کریمہ ہے، یہ آیت کریمہ میں صحابہ کی تعریف ہے، مستقل ہم دراسہ کریں گے اس کا انشاءاللہ۔ اس میں محمد الرسول اللہ کہہ کر کے جو صحابہ کے جو دین کی جو ظاہری علامتیں بتائی گئی اور ان کا اندرون بتایا گیا، اخلاص بتایا گیا، یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، تو یہ جو ان کا اخلاص اندرون اور ظاہر دونوں جو علامتیں ان کی بتائی گئی ہیں، یعنی یہ جماعت ہی ایسی ہو تو ان کے مربی کیسے ہوں گے؟ اللہ کے رسول کے صدق نبوت کی دلیل ہے یہ جماعت۔ ایک اثر میں سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں آج کے اعتبار سے، کہ صحیح مسلم کہہ رہا ہوں، مسند احمد میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک اثر ملتا ہے۔ یہ موقوف روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا اثر ہے، اس لیے کہ اس میں ایک ایسا قول بھی آ رہا ہے، وہ قول غلط نہیں ہے، اس قول کو اس سیاق سے سمجھیں گے تو وہ قول بالکل درست ہے، لیکن اس قول کو لے کر کے الگ مطالب بھی لیے جاتے ہیں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ میں اس روایت کے موقوف ہونے کو بتا کر کے اس روایت کا آخری جو جملہ ہے، اس جملے کا کیسا غلط استعمال ہوتا ہے اس کی نشاندہی آپ نے کی ہے۔ وہ ہمارے موضوع میں داخل نہیں ہے، لیکن ہمارے موضوع میں جو داخل ہے وہ کیا؟ مسند احمد کی جو روایت ہے، جس کی اسناد حسن درجے کی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان اللہ نظر علی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد۔ اللہ نے بندوں کے دلوں پر ایک نظر ڈالی، کما یلیق لشأنہ، اور سب سے بہترین دل محمد کا دل پایا اللہ تعالیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاصطفاہ لنفسہ، اللہ نے ان کو اپنے لیے چن لیا محمد کو۔ فابتعثہ برسالتہ، اور اپنی رسالت دے کر کے بھیج دیا اللہ نے ان کو۔ ثم نظر الى قلوب العباد فوجد قلوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد۔ پھر اللہ نے ایک اور نظر ڈالی تو پوری کائنات میں یہ جو افراد ہیں جن کو اللہ نے بطور صحابہ کے انتخاب کیا اللہ کے رسول کے لیے، ان کے دل سب سے بہترین دل تھے۔ فجعلہم وزراء نبی، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے وزراء کے طور پر ان کا انتخاب کیا ہے۔ یہ عبداللہ بن مسعود کا قول ہے، لیکن جو آخری قول ہے کہ فمن رآہ المسلمون حسنا فما رآہ المسلمون حسنا فهو حسن عند اللہ، یہ جو بات غلط نہیں ہے، صدیق اکبر کی خلافت سے جڑی ہوئی چیز ہے، وہ ہمارے موضوع سے خارج ہے، لیکن جن کو دلچسپی ہوگی وہ سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ میں شیخ البانی کا تفصیلی کلام ہے، المجلد تو میرے ذہن میں نہیں ہے کس مجلد میں آپ نے گفتگو کی ہے، واللہ عالم، ذہن میں بات نہیں آ رہی۔ تو بہرحال یہ صحابہ کو پڑھنے کی اہمیت میں نے آپ کو بتائی کہ صحابہ کو جاننا کتنا ضروری ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد صحابہ سے متعلقات جو امور ہیں اس کو ہم ایک ایک کر کے تفصیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ، ایک مسئلہ لے کر کے۔ پھر انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جب ہم صحابہ کی سیرت کو لے کر کے پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کی توفیق عطا فرمائے، اللہ برکت عطا کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اخلاص دے اور صحابہ جیسا ایمان دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان مجلسوں کو ہمارے اساتذہ، والدین، ہمارے کل معاونین، مشاہدین، ہمارے اہل خانہ کے لیے، ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائیں، اور شیخ شعیب اور شیخ جو عمرو بن الیاس
جن کا تعاون ہے ریکارڈنگ میں، اس کی پوری اس کے کرنے میں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔